3 مارچ 2024 کا آج کا دن ہے۔ یہ دن ہماری جو نسلیں ہیں اس دن کو وہ بھول چکی ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے 3 مارچ 1924 کو مسلمانوں کی آخری خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، جس کو سقوط خلافت کہا جاتا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک کے بارے میں آپ سے بات چیت کریں گے۔ آگے چلنے سے پہلے ہمارے چینل پر جو نئے دوست ہیں ان سے گزارش تھی کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یہ جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو کلک کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ خلافت مسلمانوں کا طرز حکمرانی ہے اور جمہوریت جو اس کے مد مقابل ہے وہ انگریز اور لادینیت کا ایک سوچا سمجھا منصوبہ اور سازش تھی جو امت مسلمہ اور پوری دنیا کے اوپر تھوپا گیا ہے۔ مسلمانوں کی جو خلافت کا سلسلہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد شروع ہوا۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بنے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ صحابہ اکرام، ان چاروں خلفاء کو خلفائے راشدین کہا جاتا ہے اور انہی کے دور کو خلافت راشدہ کا دور بھی کہا جاتا ہے، جنہوں نے امت پر اور اس پوری دنیا کے اندر اپنا حکمرانی کا جو ہے بول بالا کیا، اسلام کو زندہ کیا، انسانیت کو زندہ کیا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ تواتر کے ساتھ مسلسل چلتا رہا، کبھی خلافت بنو امیہ کے ہاں، بنو عباس کے ہاں، اس طرح یہ خلافت کا طرز حکمرانی چلتے چلتے مسلمانوں کی جو آخری خلافت بچی، جس کو سلطنت عثمانیہ اوٹومن امپائر بھی کہا جاتا ہے، یہ سلطنت عثمانیہ جو تھی جس کا دارالحکومت استنبول تھا، جو موجودہ ترکی کا کیپٹل سٹی بھی ہے۔ اس کے جو آخری با اختیار سلطان تھے جن کا نام سلطان عبدالحمید ثانی تھا۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری با اختیار سلطان یہی سلطان عبدالحمید ثانی تھے، جن کے دور کے اندر بہت زیادہ چیلنجز تھے، لیکن انہوں نے اپنی دور اندیشی اور کے ذریعے جو ہے ان مسائل کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ انہوں نے 31 اگست 1876 کو تخت سنبھالا اور تخت سنبھالنے کے بعد انہوں نے نئی اصطلاحات اور جدیدیت کے دور کا آغاز شروع کیا اور شاندار پرفارمنس دی۔ اس کے بعد سے ہی عثمانیوں کا جو دور تھا وہ اور زیادہ بول بالا ہوا، لیکن جو چیلنجز تھے وہ بہت زیادہ تھے، کیونکہ اس وقت یہودیوں کی جو بھرپور کوشش یہ تھی کہ ان کو فلسطین کی سرزمین پر زمین دی جائے، جس کے سلطان عبدالحمید بہت زیادہ مخالف تھے، کیونکہ وہ دور اندیش تھے اور وہ اسی حساب سے سوچ رہے تھے۔ ان کا ایک جو زبردست منصوبہ ہے وہ ریلوے پٹری کا بچھانا تھا۔ ان کا وہ منصوبہ جو حجاز سے، استنبول سے حجاز مقدس تک ریلوے پٹری بچھائی گئی، جس کو حجاز ریلوے کا نام دیا گیا، جو دارالسلطنت یعنی استنبول سے اور اسی سے منسلک کئی اور دوسرے شہروں سے جو لوگ حج بیت اللہ کے لیے جاتے تھے ان کے لیے اس منصوبے سے زبردست جو ہے آسانیاں پیدا ہوئیں۔ اور جو یہودیوں کی بدنام زبانہ پیشکش تھی جس کو ٹھکرا دیا گیا تھا، وہ ٹھکرانے والے یہی سلطان عبدالحمید تھے۔ یہودیوں کی طرف سے پیشکش کی گئی تھی کہ اگر سلطنت عثمانیہ ہمیں فلسطین کے اندر ہمارے اپنے لیے زمین دے دے، اس کے بدلے میں ہم سلطنت عثمانیہ کا سارا قرضہ اتار دیں گے۔ لیکن سلطان عبدالحمید ثانی نے دو ٹوک ان کو جواب دیا اور ان کے جو الفاظ تھے وہ آج بھی تاریخ کے اندر محفوظ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں فلسطین کی سرزمین کا 1 انچ بھی یہودیوں کو نہ دوں، کیونکہ یہ فلسطین کی سرزمین امت کی امانت ہے، میری نہیں ہے، اور یہ جو امت ہے انہوں نے فلسطین کی سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ان کا یہ 2 ٹوک جو جملہ تھا، جو 2 ٹوک ان کی ایک پالیسی تھی، جس کی وجہ سے سازش کر کے برطانیہ اور یہودیوں نے مل کر ان کو 1909 کے اندر معزول کر دیا گیا۔ معزول ہونے کے بعد ہی سلطنت عثمانیہ کا زوال شروع ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہی 1924 کے اندر
اس سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، کیونکہ سلطنت خلافت جو ہے وہ مسلمانوں کا اور اسلام کا طرز حکمرانی ہے، اور یہ جو جمہوریت ہے یہ لادینیت اور انگریز کی پیداوار ہے۔